کوئی خوشی کو برداشت نہیں کر پاتا، کوئی خوف کو برداشت نہیں کر پاتا. اس لیے وہ یقینی طور پر تو ظاہر کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس نے گوشت زیادہ کھا لیا تھا اس لیے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور ایسا کہنا بھی نہیں چاہیے کہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہاسپٹل چلا گیا ہم اوپر سے بولے تو نے خوب بوٹیاں کھائی ہیں اور نلیاں کھائی ہیں اب بھگت. سخت دل آزاری، ان کے گھر والوں کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے اگر کسی کی وفات ہو گئی اور آپ نے اس طرح کا تبصرہ دیا تو. یہ تو میں ڈرانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ رمضان شریف ہو یا بقر عید ہو یا کوئی اور دن ہو، آدمی کھائے ڈر ڈر کے کھائے، اچھی طرح چبا کے کھائے اور اتنا کھائے کہ وہ ہضم کر سکے، اوور لوڈ نہ کر لے. یہ تو میں آج سے تھوڑی برسوں سے سمجھاتا رہا ہوں. اب کوئی میری بات کا ایک ٹکڑا نکال لے کہ مطلب یوں تم نے یوں بولا تھا، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے بقرعید کے بعد گوشت کھانے والوں کا. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب میری جو میں نے تفصیل بیان کی، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کسی کو برا لگے یا کسی کو اختلاف پیدا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد اسلم ہے، سعودی عرب سے کال کر رہے ہیں کہ عورت کا ذبح کیا ہوا حلال ہے یا حرام؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، غلام مرتضیٰ انصاری، جامعۃ المدینہ فیضان نوفیات کر رہا ہوں. پیارے پاپا جان، جب ہم کسی بھی رکشے یا گاڑی پر بیٹھتے ہیں تو وہ گاڑی والا جب پاس آتا ہے، اسٹاپ پر آتا ہے، تو وہ ٹیپ ریکارڈ بند کر دیتا ہے جس میں بےہودہ چیزیں یعنی گانے وغیرہ اس نے چلائے ہو. تو جیسے ہی رکشہ میں ہم بیٹھتے ہیں تو وہ ٹیپ ریکارڈ چلا دیتا ہے. اگر ان میں سے کسی کو ٹیپ بند کرنے کا کہتے ہیں تو آگے سے کہتا ہے، جواب ملتا ہے بھائی سب کچھ چلتا ہے، یا کہے گا کہ بھائی جان ایسے ہم رکشہ چلاتے بور ہو جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے سوال میں تو وہ عورت کے ذبیحے کے متعلق سوال ہوا. تو عورت کا ذبیحہ شرعی طور پر اگر عورت ذبح کرنا جانتی ہے اور اس نے کیا تو یہ جانور حلال ہے. دوسرے کہ رکشے والا اس طرح کرتا ہے، گانے بجاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نہ رکشے والے کو بجانا چاہیے نہ بس والے کو بجانا چاہیے گانے. سب کو ان چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ گانے باجے موسیقیاں یہ سب گناہ کے کام ہیں. اب تو ایک ایک فون میں بھی ٹون مطلب عموماً میوزیکلی ٹون ہوتا ہے. لیکن باپا ان کی سوال کی نوعیت پر ذرا غور کرے کہ بور ہو جاتے ہیں. مطلب جیسے اگر گانے آنا بجے تو آدمی بور ہو جاتا ہے، موسیقی کی آواز نہ تو بور ہو جائے گا. رکشے میں جا رہا ہے تو اس کو گانا سننا ہے تو اس کو بوریت سے بچنا ہے. یہ ویگن میں بھی کیا چند ایک ہوتے ہوں گے ایسے لوگ جو میوزک کو پسند نہیں کرتے ہوں گے، ورنہ تو وہ ایسی ویگن اور ایسی گاڑیوں کو تو لوگ پسند کر دیتے ہیں جس میں وہ گانے بجتے ہوں. اور ایسی بسوں میں سفر کر، جیسا بھی بلوچستان کے ہمارے کتنے عاشقان رسول جماعت ہیں، تو یہ جو روٹ کی جو بڑے بڑے روٹوں پر جو گاڑیاں چلتی ہیں تو عموماً تو ایسی بسیں پسند کی جاتی ہیں کہ جہاں پر وہ کیا کہتے ہیں فلمیں دکھائی جائیں، گانے بجے سنائے جائیں. تو مزاج ایسا ہو گیا بابا پبلک جی ہاں، کا. مزاج تبدیل ہو گیا. حالانکہ قرآن کریم میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے. تو مومن کے لیے تو اللہ کی یاد دلوں کے اطمینان کا باعث ہے، اور یہ دلوں کا اطمینان میوزک میں ڈھونڈتے ہیں، موسیقی میں ڈھونڈتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کا راستہ نہیں ہے جس پر یہ چل پڑے. ان کو پلٹ آنا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے اور اللہ کی یاد سے دل بہلانا چاہیے. آقا کی نعتیں لگائیں، نعت شریف سن کر دل بہلائیں. میوزک پر گناہ ہے، جو گناہ والی چیز ہے. اگر دل بہلتا بھی عارضی طور پر، لیکن ابھی دل بہلایا اور پھر پورا بدن جو وہ آگ میں نہلایا گیا، پھر کیا کرو گے اس کی وجہ سے؟ اس لیے توبہ کیجیے.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ نماز کی کوئی اگر مثال ایسی اگر عطا فرما دیں. نماز ان کو عموماً نہیں آتی، جیسے کہ جو مطلب قرآن کریم کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہت قرآن کریم پڑھنا آتا ہے، ان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ایک تعداد ہے جن کو نہیں آتا، بسم اللہ پڑھنا نہیں آتا، کلمہ پڑھنا نہیں آتا. یہ میرا اپنا تجربہ ہے. ان کو سبحان اللہ کہنا کہا آتا ہے، سبحان اللہ یہ تھوڑی ہے، الحمدللہ الحمدللہ، انشاءاللہ 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 اس طرح کرتے ہیں. تو ان کو کہا آتا ہے. تو جن کو نہیں آتا ان کو میں کہہ رہا ہوں. تو اسی طرح نماز بھی ان کو نہیں آتی. نماز یعنی کہ صحیح بات ہے کہ جو صحیح نماز اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہے، ایک وہ ہو اور ایک اس کے قریب میں کوئی دوسرا نمازی ہو. وہ ایک رکعت پوری نہیں پڑھے گا لیکن یہ برابر والا 4 رکعت کے سلام پھیر دے گا. عموماً یعنی کہ اتنا فاسٹ ان کی بیٹنگ ہوتی ہے، جیسا نہیں وہ ہوائی جہاز بھی ان کو چھوڑ کے اڑ جائے گا لیے بغیر. تو جا میں آتا ہوں بھاگم بھاگ، پھر باہر نکل کے سلام پھیرنے کے بعد پھر گپے ماریں گے، پھر گھڑی نہیں دیکھیں گے، گھنٹوں گزر یا ان کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن نماز میں دل نہیں لگتا، نماز صحیح نہیں پڑھتے. نماز ان کی سنیں نا اپنے، تو مجھے میں تو سچی بات ہے سننے کی برداشت نہیں ہے. سنوں تو شاید بے چینی ہو جائے. جو کبھی اطراف میں نماز پڑھتے ہوتے ہیں نا میرے، تو بعض اوقات میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، یعنی کہ ان کی کہ نظر نہ پڑے. کہ مطلب اب جب نظر پڑ گئی کہ وہ ترک واجب کرتا ہے، اب جو میرے قریب ہوتے ہیں پھر وہ غور ظن غالب آتا ہے کہ یہ مان جائے گا، تو پھر رکتا ہوں، اس کے لیے سمجھاتا ہوں. سوچا یہ تو سب کو کرنا چاہیے. یہ میں نے بہت نوٹ کیا کہ ہمارے اماموں والے عیسائی بھائی بھی 2 سجدے کے درمیان یہ بیٹھتے نہیں. جلسہ یعنی جیسا بیٹھنے کا حق ہے نا، ایسا یا اگر کہوں تو بڑے بڑے اس میں مبتلا ہے. بھلے درس نظامی کر لیا، ٹھیک ہے کر لیا ہوگا، نہیں بیٹھتے نہیں. ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا واجب ہے. آپ غور کریں. یہ تو اس صورت میں بھی نہیں بیٹھتے جب کوئی ان کی گاڑی نہیں چھوٹ رہی ہوتی ہو. جس وقت گاڑی چھوٹ رہی ہوتی ہوگی نا، اس وقت تو سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد سبحان کر کے نکل جاتے ہو بھاگ کے. تو یہ مطلب قاری صاحبان کیا کرتے ہیں؟ قاری صاحبان جب ان کو عشاء کی نماز ہے، نمازی زیادہ ہیں، کوئی ایم پی آ گیا اور جس نے کبھی قرآن کریم کھول کر بھی نہیں دیکھا، اس سے امپریس ہو کر وہ اپنے مطلب یعنی کہ وہ سارا تجوید کے جتنے قواعد ہیں نا وہ نکال دیں گے. آج یا کوئی وزیر آپس ہے میرے پیچھے، جیسے یہ کوئی زینت القرہ نہیں ہے پیچھے وزیر، یہ زینت القرہ ہوتا تو وزارت کی آواز کیوں کرتا. تو یہ اس طرح مطلب بیچارے کرتے ہیں. پھر یہ جب نجی پڑھتے ہیں نا اپنی نماز، یا ظہر کی نماز، عصر کی نماز جو سری ہے، اس میں کتنے قواعد کا خیال رکھتے ہیں یہ خود دیکھ لیں. یہ میں نہیں بولتا، خود اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو آواز میں کیوں زیادہ ترنم بنتا ہے، لوگ جب کم ہوتے ہیں تو کیوں بھاگم بھاگ ہوتی ہے اور چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں. غور کر لیں. زیادہ لوگ ہیں اس لیے بڑی صورتیں اور قواعد کا زیادہ اہتمام، اور لوگ کم ہیں وہی جہری نماز ہے، بلند آواز سے قرات کی، قرات شارٹ ہو گئی. قواعد میں بس اب تجا میں آتا ہوں. پھر اپنی الگ پڑھیں تو ان کو دیکھنا بھی مشکل. یہ جس طرح پڑھتے ہوتے ہیں اپنی تو بھاگم بھاگ ہوتے. یہ میں جنرل بات کرتا ہوں، کسی شخص معین کو نہیں کہتا، نعوذ باللہ ہر فرد کو بھی نہیں کہتا. ایک سے ایک اہل اللہ ہوتے ہیں جو درست نماز پڑھتے ہیں، انہی کے صدقے میں دنیا کا نظام چل رہا ہے. میں تو ایک جنرل بات چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، ہر ایک کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اللہ کی نماز پڑھو نا. ان بندے گندے بندے تمہیں کیا دیں گے؟ یہ دیں تو بھی کس کام کا؟ اللہ کی نماز پڑھیں گے تو اللہ جنت دے گا. یہ اتنی بڑی نعمت چھوڑ کر ہم مطلب ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے ہم وہ قرات میں مطلب یعنی کہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں.
اور جب یہ نہ سن رہے ہوں تو ہم یہ سب موقوف کر دیں. یہی حال مطلب یعنی کہ کیا نمازی، کیا نعت خوان، کیا قاری صاحبان، کیا حافظ صاحبان، کیا مبلغ، کیا مقرر، سب غور کریں کہ عوام کے لیے خصوصی اہتمام ان کو خوش کرنے کے لیے کیوں. باقاعدہ بولتے ہیں لوگ یار بہت متاثر ہوئے، میں نے وہاں بیان کیا نا، بہت متاثر ہوئے، میں نے نعت پڑھی یار لوگ بہت خوش تھے. ہاں ٹھیک ہے، اب تجھے جنت میں لے جائیں گے، یہ خوش تھے اس لیے پڑھی تھی. یا بولیں گے یار لوگ کیا کہیں گے. یوں لوگوں سے ڈر کر پھر ترکیب بناتے ہیں. اللہ سے کون ڈرے، اللہ کی رضا کو کون پیش نظر رکھے. ہاں لوگ کیا کہیں گے اس میں بھی رضا الہی اگر شامل ہے. مدینہ لوگوں کو بدظن کرنے کا میں بھی نہیں کہتا. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اصل محور ہمارا جو رضا الہی ہو، ہم اس کے گرد گھومتے رہیں. پھر ضمناً جیسے ماں باپ کو خوش کرنا، اگر اللہ کی رضا کے لیے ماں باپ کو خوش کر رہے ہیں تو یہ عبادت ہے. اس طرح کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، اگر رضا الہی کے لیے کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر رہے ہیں یہ عبادت ہے، کار ثواب ہے. اس کا کس نے منع کیا آپ کو؟ لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں، شاید جو سمجھدار ہوں گے سمجھتے ہوں گے بول کیا کہنا چاہتا ہے. ہماری زندگی کا مقصد حقیقت میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب کو منانا ہے، لیکن ہم بندوں کو منانے کے پیچھے ہی خوار ہو رہے ہیں. رب کو منانا یہ ہمارے ذہن سے نکل گیا ہے. اس کے لیے کوئی جد و جہد نہیں، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں. افسوس، 100 کروڑ افسوس. کس خیال میں ہم کہ ایک قصہ لکھا ہے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے کچھ اس طرح کا کہ ایک شخص تلاوت اس نے کی، پھر وہ سویا، 2 فرشتے اترے اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس نے جو قراءت کی، تلاوت کی، یہاں سے یہاں تک اس کا ثواب لکھو. پھر کہا کہ یہاں سے یہاں تک اس کا ثواب لکھو. بیچ کا کچھ حصہ تلاوت کا چھوڑ دیا. تو اس نے فریاد کی کہ میں نے یہ بھی تو تلاوت کی ہے. تو کہا تو نے تلاوت ضرور کی ہے، لیکن کوئی آدمی گزر رہا تھا اس وقت جب تو تلاوت کر رہا تھا تو نے آواز تھوڑی بنائی تھی. تو اس لیے چونکہ تو نے اللہ کے سوا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اپنی قراءت میں کچھ سجاوٹ کی تھی تو اس کا ثواب نہیں ملے گا. یقین مانے یہ میں اب اپنی طرف سرچ کر رہا ہوں، یعنی یقین مانے کہ یہ ثواب نہ ملنا گو نقصان ہے، لیکن اگر اس ریا کی وجہ سے اس کو عذاب نہ ملے نا تب بھی سودا قدرے اس کے مقابلے میں سستا ہے. یعنی ثواب بھی جائے الٹا اور عذاب بھی ہو، یہ تو اور پریشان کن ہے نا. تو نیکی بھی کیوں ضائع ہو. تو ہم لوگ مطلب ریا کرتے ہم کو پتہ نہیں ہوتا. تو ریا کی تعریف، ریاکاری جب سے ہوش سنبھالا سن رہے ہیں. ریا کی تعریف یہ کہ عبادت، جو بھی کام عبادت ہو، اس عبادت کے ذریعے کسی بندے کے دل میں اپنا مقام بنانا، اپنی عزت بنانا، یا اس سے مال حاصل کرنا، یہ مقصود ہو اس عبادت سے، تو یہ ریا ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ہر ایک اس پر سوچے کہ اپنی کیفیت کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جان، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بلوچستان میں مساجد کی آباد کاری کم ہے، ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ مدنی پھول ارشاد فرما دیں اور دعا بھی عطا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجدوں میں نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، 5 وقت ٹائم۔ جتنے بھی آئے ہیں کاش نمازی بن کے جائیں، کہ ہر ایک اس میں نمازی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو جو نہیں ہے یا گھر میں پڑھ لیتے ہیں، سستی کرتے ہیں، مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، بلا اجازت شرعی نماز کی جماعت ترک کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو اس لیے با جماعت نماز پڑھیں، اور سب یہ ذہن بنا لیں کہ میں جب بھی نماز کے لیے جاؤں گا کسی ایک کو ساتھ لے کے جاؤں گا نماز کے لیے، بلا کے اس کو انفرادی کوشش کر کے۔ آپ دیکھیں آپ کی مسجد آباد ہو جاتی نہیں ہو جاتی، پھر وہاں فضان سنت میں درس دیں، اس علاقے میں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی ترکیب کریں، لوگوں کو بلا کر ان کی دکانوں سے گھروں سے مسجد میں لے آئیں، سنتوں بھرا بیان سنایا جائے، ان کو نماز کی ترغیب دی جائے، مدنی قافلوں میں سفر کی ان کو ترغیب دی جائے۔ مدنی قافلوں کو مسافر بنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل پکے نمازی بن جائیں گے۔ ورنہ یاد رکھیے کہ نماز ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ ایک بار بھی اگر کسی نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی تو وہ جہنم کے عذاب کا حقدار ہے، بلکہ ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے۔ جو جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے داخل ہو کر، جس سے گزر کر وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اس لیے وہ نماز کا اہتمام کریں اور نمازیں مسجدوں میں پڑھیں، اور مسجد میں جانا یہ پھر اپنی فضیلت اس کی، کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جماعت والی مسجد کی طرف جاتا ہے تو جاتے اور آتے ہوئے ایک قدم پر اس کا گناہ معاف ہوتا ہے اور دوسرے قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور مسجد کے آباد کرنے والوں کی بھی کیا شان ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کو لازم پکڑ لیتے ہیں، فرشتے ان لوگوں کے ہم نشین ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، بیمار ہو تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مسجدیں آباد کیے جائیں، مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح انشاءاللہ آپ کی بلوچستان کی مسجدیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ تو مدنی کام، 12 مدنی کام جو ہے نا یہ اپنا لیں، خود بھی نمازیں مسجد میں پڑھیں اور سمجھا بجھا کر دوسروں کو بھی لے جائیں۔ ہر نماز میں اگر ایک ایک کو لے جائیں گے نا، آپ دیکھنا انشاءاللہ مسجد آباد نہ ہو تو مجھے کہنا، بلکہ یہ انشاءاللہ کم پڑ جائیں گی، اور آپ کی دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد دوسری مسجدیں آپ کو بنا کے دے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ بھرے تو سی جو ہیں ان کو تو آباد کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ڈیرہ اللہ یار خان والو اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ والو اور جہاں جہاں یو کے والو، چلو آپ بھی سن لو۔ ابھی ان کو اسی طرح ڈیم رکھنا کہ اپنے آپ کو یہ پہچان نہ سکیں، کیونکہ یہ بیچارے
مشکل یہ ہے کہ یہ اس میں بعض ہوتے ہیں، کوالٹی ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو اسکرین پہ ڈھونڈتے رہتے ہوں گے کہ دیکھو میرا حسین چہرہ کب جلوہ نما ہوتا ہے اسکرین پر، اور دنیا کب میرے دیدار سے فیضیاب ہوتی ہے. تو یہ بیچارے اپنے آپ کو ڈھونڈتے ہوں گے. تو اس لیے جو اب میں نے جو کہا یہ تو ان کے سر سے گزر گیا ہوگا، پلے بھی نہیں پڑا ہوگا کہ مسجد کی بات کر رہا تھا یا دکان کی بات کر رہا تھا. یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کا وقت برباد ہوا ہوگا، شیطان نے ان کو اس کام پہ لگا دیا ہوگا. اب ان کو اگر یہ خود کو انہوں نے دیکھ لیا تو یہ اکیلا پاگلوں کی طرح مسکرائے گا، ہنسے گا. ان کے جلوے چہرے نظر آتے ہیں ہنسنے والوں کے. اچھا پھر اب جب اس کو شاید احساس ہوتا ہوگا کہ یار میں اکیلا ہنس رہا ہوں، پاگل ہو گیا ہوں، پھر دوسرے کو نہیں مارے گا. دیکھ میں کیوں ہنس رہا ہوں، میرا اسکرین پر جلوہ ہے، تو کہاں غافل ہے، تو بھی دیکھ. تو یہ دونوں پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے. تو اس طرح شیطان نے دونوں کو محروم کیا. پھر کنفرم کرتے ہوں گے، کوئی داڑھی سے لاتا ہے، کوئی امامہ سیٹ کرتا ہے، کوئی سر کھجائے گا، کوئی ہاتھ اٹھائے گا، کوئی ہاتھ لے رہا ہے کہ میں ہی ہوں یا کوئی اور ہے. تو یار ایسا نہیں کرو. آپ اتنی مشکل سے شاید آپ کی ڈیرہ اللہ یار کی تاریخ میں پہلی بار مدنی مذاکرے میں اتنی تعداد میں آپ جمع ہوئے. اب وہ شیطان نے بولا کہ تم بھلے آ گئے، تم کو یہاں سے نمازی بن کر جانے دوں تو بولنا، تم کو علم دین حاصل کرنے دوں تو بولنا. بھلا کیسے سیکھتے ہو تم سنتیں، میں دیکھتا ہوں. میں تم کو تمہارے جلووں میں گم کروں گا. پہلے تم اپنے آپ کو ڈھونڈو گے، پھر دیکھو گے تو پاگلوں جیسا چہرہ بنواؤں گا تمہارا، تاکہ دنیا تم کو دیکھے کہ یہ کون بیٹی ہے. پھر کیا کروں گا، پھر جب اسکرین سے تم چلے جاؤ گے تو اس وقت پھر تم کو لگا دوں گا کہ دیکھو پھر میرا جلوہ کب نظر آتا ہے. پھر تم اسکرین کو یوں غور سے یوں ڈھونڈتے رہو گے، اور اس میں تم جیسے آئے تھے کورے کے کورے گھر جاؤ گے. اتنا وقت دے کر بھی تمہیں کچھ ملے گا نہیں. نا شیطان کی یہ ترکیب. ہماری کیا ترکیب ہونی چاہیے؟ شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل. تو اپنے آپ کو دیکھ بھی لو نا تو دل میں خوشی تو ہوتی ہے کہ فطری بات ہے کہ زندگی میں پہلی بار دیکھا ہوتا ہے یا کبھی کبھی دیکھا ہوتا ہے اسکرین پر. پھر یہ تصور کہ مجھے لوگ نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں دیکھ رہے ہوں گے، اور کہیں بھی دیکھ رہے تمہارے طرف لڈو پیڑے نہیں بڑھائیں گے، سمجھے. ارے ہنسو گے تو بولے پاگل گھس گیا لگتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی سوچتا ہو. تو اس لیے میں آپ کی بھلائی اسی میں کہ وہ دین کا فائدہ، آخرت کا فائدہ اسی میں. اگر آپ نظر آ جائیں تو منہ نیچا کر لیں، یا ایسے نارمل بیٹھے رہیں جیسے آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ آپ اسکرین پر ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو کچھ ملے گا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ مستقل یہ سب جو اس طرح جب بھی آتے ہیں، جہاں بھی اجتماعات ہوں، جہاں یہ مدنی چینل والے آتے ہوں، تو ہمیشہ ان باتوں کو خیال رکھنا ہے. آج کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی بھر کے لیے یہ مدنی پھول ہے. آپ کی اپنی آخرت کی بھلائی اس میں ہے، اور مجھے انشاءاللہ اس طرح نیکی کی دعوت دینے کا ثواب بھی ملے گا. اب میں تھوڑا چوٹ کرنے والے الفاظ بھی بول دیتا ہوں. سخت الفاظ ہوتے ہیں جو بعض اوقات شرمندہ کرنے والے، کہ چلو یار اسی بہانے یہ مان جائیں، اور اپنے آپ کو دیکھنے سے باز رہیں اور مدنی پھول یہ اپنے دامن میں سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں، جو آخرت میں بھی کام آئیں گے، ان کی قبر کو بھی مہکائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گکھڑ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم میں جو گوشت گھر میں پڑا ہو عید الاضحیٰ کا، وہ گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، وہ بانٹ دینا چاہیے. السلام علیکم. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمان ساری خانے وال پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے، باپا جان اسلامی نیا سال کا آغاز کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ ہمارا پورا سال نیکیوں میں بسر ہو جائے، نفس و شیطان کی شرارتوں سے ہم محفوظ ہیں، خوشی اور غمی میں ہم کبھی بھی یاد الہی سے غافل نہ ہو. اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غریبوں کا حصہ جو تھا قربانی میں، وہ بھی ہمارے فریج میں چلا گیا. جو رشتہ داروں کا حصہ تھا وہ بھی داخل فریج ہو گیا.
اب محرم شریف کا مہینہ آ گیا، تو سارا سال نیکیوں میں بھی گزارنا ہے اپنے کو. تو اب پہلے تو مسئلہ یہ عرض کر دوں کہ بکرے کے جو یا گوشت کے جو قربانی کے 3 حصے کرنے، یہ مستحب ہے کہ اپنے لیے ایک حصہ رکھے، ایک رشتہ داروں کو بانٹے، ایک غریبوں کو بانٹے. اب اگر پورا جانور فریج میں بھر لیا اپنے استعمال کے لیے گناہ نہیں ہے، لیکن اس طرح فریج بھر لینا اب ہرس بھی نہیں ہے، یہ بھی تو نہیں کہوں گا. ہرس کی علامت تو سامنے ہی ہے نا. گوشت سڑ گیا، بد مزہ ہو گیا، جی نہیں چاہتا کھانے کا، کھائے جا رہے. سڑ گیا، میں نے بولا اگر یہ واقعی سڑ گیا، جس کو سڑنا بولتے ہیں، پھر تو یاد رکھیں کھانا حرام ہے. جو گوشت سڑ گیا وہ کھانا حرام ہے. ویسے اس کے طبی نقصانات تو پچھلے دنوں وہ چلائے تھے مدنی چینل پہ، ایک ڈاکٹر صاحب کے تاثرات چلتے تھے کہ 10 دن سے زیادہ اگر گوشت 10 دن کے بعد گوشت میں وہ ان کے طبی لحاظ سے خرابی آنی شروع ہو جاتی ہے. اب یہ گوشت کولیسٹرول بڑھائے گا، زیادہ بڑھائے گا، پہلے کم بڑھاتا تھا تو، اور اس سے طرح طرح کی بیماریاں اب یہ پیدا ہوں گی. یہاں تک کہ آنتوں کا کینسر انہوں نے بتایا، اور چھاتی کا کینسر اور لبلبے کا کینسر، یہ 3 طرح کے کینسر اس 10 دن کے بعد کے فریج کے گوشت تھے. اب یہ مطلب یعنی کہ اس کے امکانات پیدا ہوں گے، یہ اس نے بتایا تھا. تو اب یہ کہ قوم تو یوں دل بہلاتی ہے، ڈاکٹروں کی تو باتیں ہیں یار، اور نزلہ بھی اچھی ہوتی ہے تو بھاگتے بھی تو اسی کے پاس ہو، ڈاکٹر کے پاس. آپ بولتے ہیں اب یعنی کہ گوشت کھانا ہے تو ڈاکٹر غلط سمجھے. اور اگر کوئی شرعی مسئلہ مولانا بتایا تو مولانا غلط، یہ اچھا نہیں لگتا. آپ کو ہو کیا گیا یار؟ تو یہ ڈاکٹر کا کیا نقصان ہے؟ اگر آپ یہ کہ ڈاکٹر گوشت فروش تو ہی نہیں، ڈاکٹر گوشت تو بیچتا نہیں ہے. ہاں کوئی گوشت فروشوں کی وہ جو مجلس ہوتی ہے، ان کی جو برادری ہوتی ہے، ان کی طرف سے کوئی بیان آئے نا کہ 10 دن کے بعد گوشت نقصان کرتا ہے، تو میں بھی سوچوں گا کہ یار ان کا دلتا ٹوٹ جاتا ہے کیا. بقرعید کے بعد قوم اب کھاتی رہتی ہے گوشت، تو ان کے بعد جاتا نہیں ہے گوشت لینے کے لیے. بھائی 10 دن کے بعد گوشت مت کھانا، ہمارے پاس آ جانا تازہ گوشت لینے کے لیے. تو اپنے بولیں، ڈاکٹر تو گوشت بیچتا نہیں ہے نا، بلکہ ڈاکٹروں کو تو یہ باتیں بتانا بھی نہیں چاہیے، ان کا دھندا ٹوٹتا ہے اس سے. ڈاکٹروں کو تو ہم لوگ بیمار ہوں تو ڈاکٹروں کا دھندا کھلے گا نا، لیکن ایسے ڈاکٹر پڑے نا جو بتا دیتے ہیں سچ. یوں بھی یہ ڈاکٹر اس معاملے میں یعنی کہ صداقت کی طرف رجحان ہوتا ہے کہ یار یہ ڈاکٹر کیوں بتائے گا کہ ہمارے پاس آؤ، بیمار ہو جاؤ تو ہم بیٹھے کا کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے. تو بہرحال یہ کہ 10 دن کے بعد یہ نقصان ڈاکٹر کے بقول شروع ہو جاتا ہے. اب محرم میں گوشت رکھنا یہ ممانعت نہیں ہے، محرم میں گوشت کھا سکتے ہیں. بعض لوگ تو محرم میں خاص کر عاشورے میں تو بعض لوگ گوشت نہیں کھاتے. اور تعجب کی بات ہے عاشورے کے روز گھر میں ہنڈیاں نہیں پکائیں گے، کھچڑے میں گوشت ڈالیں گے. وہ دیگ ہوگی نا اس میں خوب گوشت، وہ بالکل یعنی کہ رش ہے، یہ کھائیں گے. تو یہ اپنی اپنی گھریلو شریعت ہیں. اسلامی شریعت میں کوئی ممانعت عاشورے کے روز گوشت کھانے کی نہیں ہے، نہ محرم میں گوشت کھانے کی کوئی ممانعت ہے. سال میں کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے، نہ ایسی کوئی رات ہے جس میں گوشت کھانا مطلقاً کوئی حرام ہو جائے. اب وہ رمضان کا آپ سوچ رہے ہیں رمضان میں دن کو منع ہے گوشت کھانا، مطلقاً اس میں بھی منع نہیں ہے. آپ کوئی مریض ہے اور اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اب اگر وہ گوشت کھاتا ہے تو اس کے لیے حرام تو نہیں ہے نا گوشت. یا جس نے روزہ نہیں رکھا، جان بوجھ کر نہیں رکھا، خدا نہ خواستہ فرض ترک کر دیا، لیکن اب بھی اگر وہ گوشت کھاتا تو گوشت کھانے کو تو حرام نہیں بولیں گے نا کہ یہ گوشت کھانا اس کے لیے حرام ہے، بھلے مچھلی کھائے، یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی. تو یوں مطلب یہ کہ گوشت سال میں کوئی بھی ایسی سیکنڈ نہیں ہے جس میں گوشت کھانا جو ہے وہ حرام ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے محرم میں بھی گوشت کھانا حلال ہے، وہ بقرعید کا بھی ہو تو حلال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم.
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سارا سال عبادت میں گزرے وقت، یہ ان کی خواہش ہے. بھائی آ جاؤ نا مدنی ماحول میں، وقف مدینہ ہو جاؤ، سارا سال عبادت. ہمارے ہاں وقف مدینہ اس کو بولتے ہیں دعوت اسلامی میں کہ جو دعوت اسلامی کو اپنی لگام دے دے، مدنی مرکز کو جہاں چاہے جس کھونٹے سے چاہے اس کو باندھ دے، یعنی اس سے دین کا کام لے، مدنی قافلوں میں سفر کروائے، کسی مدنی تربیت گاہ پہ بٹھا دے اس کو، جو یعنی کہ نیکیوں کے کام میں جہاں بھی اس کو لگا دے اس کی صلاحیت کے مطابق. خیر ہر ایک وقف مدینہ نہیں ہو سکتا، انڈرسٹوڈ ہے، سب بال بچوں کی خدمت بھی ہے، اور یہ بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر شریعت کے مطابق اللہ کی رضا کی نیت سے اگر بال بچوں کی خدمت کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے. حسب ضرورت اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رزق حلال کمانا بقدر ضرورت تو یہ بھی عبادت ہے. تو یوں ان سب کے لیے علم دین ہونا ضروری ہے. علم دین نہیں ہوگا تو یہ نیکی سمجھ کر یہ کرے گا، لیکن بارہا وہ نیکی نہیں ہوگی، وہ گناہ کا کام ہوگا. یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ بہت ساری ایسی باتیں جن کو بیچارے نیکی کر کے لگے پڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنی معلومات کی کمی کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں ہوتا یار نیکی نہیں ہے، یہ گناہ ہے جس کو کرنے لگے ہوئے. جیسے بعض لوگ اپنے گھروں میں عورتوں کی محفلیں کرتے ہیں. اس طرح میں نے نہیں کہوں گا، یہاں تھوڑا تحفظ ہے میرا. عورتوں کی محفلیں کریں گے اور ان عورتوں میں یہ خود گھس کر مائک کی ترکیب کریں گے، کبھی پانی پلائیں گے تو محرم کا شربت پلا دیں گے. یہ اگر یہ سمجھتے کہ نیکی ہے تو اس سے پہلے تو یہ توبہ کر لیں کہ نیکی نہیں ہے. اس صورت میں آپ کے حق میں نیکی نہیں ہے. آپ یہ اندر جانے کی وجہ سے جو آپ کا یہ جانا ہے عورتوں میں، بے پردہ عورتوں میں، نامحرموں میں، اس طرح یہ گناہ کا کام ہے، یہ نیکی نہیں ہے. ہاں عین شریعت کے مطابق اگر کوئی عورتوں کا اس طرح کا اجتماع کرتا ہے عیسائی بہنوں کا، اور پردے کی رعایت جو بھی شرعی قیودات ہیں اس کے مطابق وہ کرتا ہے تو یقیناً وہ نیکی اور عبادت ہے. ورنہ جس طرح مطلب میں نے مثال دی نا، یہ مجھے پتہ ہے اس لیے میں بول رہا ہوں، اس طرح بھی کرتے ہیں کرنے والے، عورتوں میں گھس کے ترکیبیں کرتے ہیں. پہلے میں چھوٹا تھا نا تو یہ مناظر بھی دیکھیں کہ بال، اب بھی ایسا ہوتا ہوگا، بال مبارک کی زیارت عورتوں میں، یہ سب تماشے پتہ ہے مجھے. تو عورتوں میں بال مبارک کی زیارت، اور بال مبارک کے گرد کھڑے ہوئے مرد ہیں اور زیارت کروا رہے ہیں. اب میں چھوٹا تھا اس وقت سمجھ نہیں پڑتی تھی، اب پتہ چلا کہ یہ بے حیا لوگ تھے جو بال مبارک کی آڑ میں عورتوں کے جلوے دیکھتے ہوں گے. ورنہ ان کا کیا کام ہے یار عورتوں میں کھڑے ہو کر؟ یہاں بھی کسی عیسائی بہن کو سونپ دیتے، اپنی بچوں کی امی کو سونپ دیتے، اپنی بہن کو سونپ دیتے. تمہارا کیا کام ہے؟ یہ نیکی تھوڑی ہے. اگر نیکی سمجھ کر کرتے تھے جب بھی، یہ نیکی نہیں تھی، یہ جہالت تھی، پھر توبہ کرنی ہوگی. تو اس طرح کے اگر دیکھنے جائیں نا تو شاید کئی خود ساختہ نیکیاں سامنے آ جائیں گی جسے نیکیاں سمجھ کے آپ بھی کرتے ہوں گے. تبرکات کی زیارتیں ہوتی ہیں جیسے، اس میں بھی مرد کھڑے رہتے ہوں گے، عورت بھی نیکی سمجھ کے بیچاری جاتی ہوگی، اور ساتھ میں مردوں کے ساتھ خدا نخواستہ بدنگاہیوں کا ابتلا بھی ہوتا ہو تو تعجب نہیں. اس طرح کی پتہ نہیں کتنی یہ نیکیاں کرتے ہوں گے لوگ جن میں گناہوں کا تلوث. کہ کام مستحب ہے ان زیارتوں کا کام، جبکہ 100% شریعت کے مطابق موئے مبارک کی زیارت کی جائے، تبرکات کی زیارت کی جائے تو 100% شریعت کے مطابق ہو، تب جا کر یہ مستحب ہے. اب اس مستحب کام میں حرام کام شامل ہو جائے کہ کتنی افسوسناک یہ حرکت ہے. یہی حالت مزارات پر ہے. مزارات اولیاء پر عورتیں پٹی پڑی ہیں، یہ سمجھتی ہوئی کار ثواب ہم کر رہی ہیں. وہ مجاور نما چھپا ہوا ڈیش، یہ مورچھل جل رہا ہے ان پر، مور کے پیچھے مار رہا ہے، جا بیٹا فتح، یہ پیٹھ پہ تھپکیاں دے رہا ہے.
اس کو کان پکڑ کے پہلے اس کے لیے باب افتح کرو، اس کو نکالو، بدبخت کو یہ گھسا ہوا عورتوں میں، اب پتہ نہیں کون ہے یہ۔ آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کی ماں بہنیں کیوں ایسے مجاوروں کے پاس جاتی ہیں، ایسے بابا جیوں کے پاس جاتی ہیں، کیا کام ہے ان کا؟ تو یوں مطلب یعنی کہ نظام جو ہے نا، اس میں اصلاح کی بہت ضرورت ہے، بہت اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ سے خرابیاں بھی بہت ہو رہی ہیں۔ پھر یہ اس طرح کا کوئی مجاور یا بابا جی کوئی حرکت کرتا ہے، اور پھر یہ بعض ظالم اخبار والے سارے پیروں کو لپیٹ میں لیتے ہیں، سارے مولاناؤں کو، علماء کرام کو یہ لپیٹ میں لیتے ہیں اور برا بھلا بولتے ہیں۔ حالانکہ یہ منڈانے رات دن گندے کام کرتے ہوتے ہیں، لیکن کوئی مولانا بیچارہ یا مولانا بیچارہ مائنس بیچارہ نکال دے، کوئی مولانا اس میں پھنس گیا، غلط ہے، اس نے غلط کیا، میں نہیں کہتا اس نے صحیح کیا، غلط ہی کیا، لیکن اس کی وجہ سے سارے علماء کو لپیٹ میں لینا یہ تو 100% غلط ہے۔ اس کا جواب اب بھی نہیں تو قیامت کے دن، اب بھی کیا قیامت کے دن دینے کے لیے تیار رکھے آپ، کیا دیں گے؟ اخبار بکوانے کے لیے کیا تھا، یہ پیسے اگر آگ میں تپ کے آپ کے اوپر ڈال دیے گئے تو کیا کرو گے؟ یا یہ پیسے اس طرح حاصل کیے ہوئے پیسے، علماء کو ڈیگریڈ کیے ہوئے، صلحاء کو بدنام کیے ہوئے پیسے اگر سانپ اور بچھوں کی شکل میں قبر میں آ گئے تو کیا کرو گے؟ خدا کا خوف کرو، ایسا نہیں کیا کرو۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے صحیح ہے۔ 99 افراد نے غلطی کی، 100واں افراد جو غلط نہیں ہے اس کو مائنس کرنا ہی پڑے گا کہ بھئی یہ غلط نہیں ہے، یہ 99 غلط ہے۔ پھر ان غلط افراد کی بھی تشہیر کے لیے وہ شریعت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا کہ آپ کو شریعت نے اجازت بھی دی ہے کہ نہیں کہ ان کے کارنامے چھپو۔ اس کے لیے مہربانی کر کے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ اخبار کے بارے میں سوال جواب پڑھ لیجئے کہ کہاں اجازت ہے اور کہاں اجازت نہیں ہے۔ جس کی عزت اچھال دینا، توبہ استغفر اللہ۔ ہر برے آدمی کی بھی عزت اچھالنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے، اس کی بھی صورتیں ہیں، اس کی شرائط ہیں۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور سچی توبہ نصیب فرمائے۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، پیارے پیارے صحافیوں، پیارے پیارے مجاوروں، پیارے پیارے بابا جیوں، سب خدا سے ڈرو، توبہ کرو۔ جو غلط کرتے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں، جو صحیح ہے میں ان کو نہیں کہہ رہا، سب جو بھی غلط کرتے توبہ کریں، توبہ کا در کھلا ہوا ہے۔ دیکھو پیارا پیارا حرمت والا مہینہ، یہ ماہ محرم وہ حرمت والا مہینہ ہے، ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے کہ جن کا تو ایک دور تھا کفار بھی احترام کرتے تھے، ان میں جنگ نہیں کرتے تھے، اور گناہوں سے ان میں کسی حد تک یہ لوگ مطلب بچنے کی بھی کوشش کرتے تھے، اگرچہ کفر سب سے بڑا گناہ ہے، اس میں مبتلا ہوتے تھے۔ میں ان کی کوئی فضائل نہیں بیان کر رہا، لیکن میں سمجھا رہا ہوں کہ ان لوگوں کے دلوں میں ماہ محرم کا احترام تھا۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں اور یہ شروع سے حرمت والے ہیں، صرف ہماری شریعت میں نہیں ہے، یہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت میں بھی حرمت والے تھے۔ یہ قرآن میں ان حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے۔ تو یہ 4 حرمت والے مہینے، ایک تو الگ تھلگ مہینہ ہے رجب المرجب، یہ بھی ماہ حرام ہے۔ حرام سے مراد حلال حرام جو ہم بولتے ہیں یہ نہیں ہے، حرام مانے عزت والا، حرمت والا، عظمت والا۔ تو رجب المرجب، یہ بھی رجب یہ عزت والا مہینہ ہے، اور ایک تو یہ الگ ہو گیا۔ اب مسلسل پھر 3 مہینے آئے، ذی قعدۃ الحرام، ذی قعدہ، ذوالحجہ جس میں قربانی کی ہم نے، آج ہی وہ رخصت ہوا پاکستان سے، یعنی کہ آج غروب آفتاب پر وہ رخصت ہوا ہم سے، تو یہ بھی حرمت والا تھا۔ تو یہ ذی قعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام، یہ 2 مہینے، اور یہ محرم الحرام، یہ 3 مہینے پہ در پہ آئے، یہ مسلسل ہیں، تینوں ایک ساتھ جڑے ہوئے، اور وہ رجب المرجب الگ ہے، ان سے دور ہے ان مہینوں سے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے اور ان کے اپنے فضائل ہیں،
اور پھر ہم رمضان کا یہ محرم الحرام کا مہینہ پا چکے، تو اس میں یہ بہت حرمت والا ہے، اس کی تعظیم کی جائے، اس میں عبادت کی جائے، اور اس میں نصیب ہو تو روزہ رکھا جائے۔ چنانچہ یا حسین کے 6 حروف کی نسبت سے محرم الحرام اور عاشورہ کے روزوں کے 6 فضائل غور سے سنیے۔ یہ فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 511 سے شروع ہو رہے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے، اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد گرامی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں تشریف لائے، یہود کو عاشورہ کے دن روزہ دار پایا، تو ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ عز و جل کوئی خاص نعمت عطا فرمائے اس کی یادگار قائم کرنا درست اور محبوب یعنی پیارا ہے، کہ اس طرح اس نعمت عظمیٰ کی یاد تازہ ہوگی اور اس کا شکر ادا کرنے کا سبب بھی ہوگا۔ پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 5، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ترجمہ ایک کنزول ایمان، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ ایام اللہ سے وہ دن مراد ہیں جن میں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر انعام کیے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتارنے کا دن، پکا پکایا جو کھانا اترا تھا، یہاں من و سلوہ سے یہ مراد ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بنانے کا دن۔ ان ایام میں سب سے بڑی نعمت کے دن سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و معراج کے دن ہیں۔ ان کی یاد قائم کرنا بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم مسلمانوں کے لیے سلطان مدینہ منورہ شہنشاہ مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت سے بڑھ کر کون سا دن یوم انعام ہوگا؟ تمام نعمتیں انہی کے طفیل تو ہیں، اور یہ دن عید سے بھی بہتر کہ انہی کے صدقے میں عید ہوئی۔ اسی وجہ سے پیر شریف کے دن روزہ رکھنے کا سبب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت، یعنی اس دن میری ولادت ہوئی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا، مگر یہ کہ عاشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ۔ نبی رحمت
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو۔ تو یہ حدیث شریف کا یہاں تک مضمون تھا، آگے لکھا ہے عاشورہ کا روزہ جب بھی رکھیں تو ساتھ ہی 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ